بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ سمت قبلہ معلوم کرنے کے لیے شرعن آلات رصدیہ اور حسابات ریاضیہ پر مدار نہیں۔ پیج نمبر ہے 382۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے معارف القرآن۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ پارہ اول تا پارہ تیسرا رکوع 8واں۔ معارف القرآن جلد اول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں اور دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ مجھے خرید رہے ہیں میرے سبھی اپنے، میں بک تو جاؤں مگر سامنے تو آئے کوئی۔ ہمیں تو ٹوٹی ہوئی کشتیاں نہیں دکھتیں، ہمارے گھر سے ہی دریا دکھائی دیتا ہے۔ ہمیں تو ٹوٹی ہوئی کشتیاں نہیں دکھتیں، ہمارے گھر سے ہی دریا دکھائی دیتا ہے۔ سمت قبلہ معلوم کرنے کے لیے اس سے ان لوگوں کی جہالت بھی واضح ہو گئی جنہوں نے ہندوستان و پاکستان کی بہت ساری مسجدوں کی سمت قبلہ میں معمولی سا فرق 2-4 ڈگری کا دے کر یہ فیصلہ کر دیا کہ ان میں نماز نہیں ہوتی۔ یہ سراسر جہالت ہے اور بلا وجہ مسلمانوں میں تفریق و انتشار پیدا کرنا ہے۔ شریعت اسلامیہ چونکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اور پوری دنیا کے ممالک کے لیے ہے، اس لیے احکام شریعہ کو ہر شعبہ میں اتنا آسان رکھا گیا ہے کہ ہر گلی، جنگل، پہاڑ، جزیرہ میں بسنے والے مسلمان اس پر اپنے مشاہدے سے عمل کر سکیں۔ کسی مرحلے میں حسابات، ریاضی یا استر لاب وغیرہ آلات کی ضرورت نہ پڑے۔ 48 ڈگری تک کی وسیع سمت مغرب اہل مشرق کا قبلہ ہے۔ اس میں 5-10 ڈگری کا فرق ہو بھی جائے تو اس میں نمازوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کی اور وضاحت ہو جاتی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: ما بین المشرق والمغرب قبلۃ۔ یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی ہے، یعنی مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ آپ کا یہ ارشاد مدینہ طیبہ والوں کے لیے تھا، کیونکہ ان کا قبلہ مشرق و مغرب کے درمیان جانب جنوب واقع تھا۔ اس حدیث نے گویا شطر المسجد الحرام کے لفظ کی تشریح کر دی کہ مسجد حرام کی سمت کافی ہے، البتہ بنا مسجد کے وقت اس کی کوشش بہتر ہے کہ ٹھیک بیت اللہ کے رخ سے جتنا قریب ہو سکے وہ کر لیا جائے۔ صحابہ و تابعین اور سلف صالحین کا طریقہ تو اس دریافت کے لیے سیدھا سادہ یہ تھا کہ جس جگہ صحابہ کرام کی بنائی ہوئی کوئی مسجد ہوتی ہوئی اسی سے اس کے قریب و جوار کی مسجدوں کا رخ سیدھا کر لیا تھا۔ پھر ان کے قرب و جوار کا ان کے ذریعے اسی طرح تمام عالم میں مساجد کا رخ تجویز کیا گیا۔ اسی لیے بلاد بعیدہ میں سمت قبلہ معلوم کرنے کا صحیح طریقہ جو سلف سے چلا آتا ہے یہ ہے کہ جن بلاد میں مساجد قدیمہ موجود ہیں ان کا اتباع کیا جائے، کیونکہ اکثر بلاد میں تو حضرات صحابہ و تابعین نے مسجد کی بنیادیں ڈالی ہیں اور سمت قبلہ متعین فرمائی ہے، اور پھر انہیں دیکھ کر دوسری بستیوں میں مسلمانوں نے اپنی اپنی مسجدیں بنائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی تیسرے ویلاگ کے ساتھ۔ یہ ابھی ہیڈنگ چل رہا ہے: مقدر جگمگانے کو نبی کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ نہ تخت و تاج کی حاجت نہ مال و زر کی چاہت ہے، میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ محمد نام لینے سے سکون قلب ملتا ہے، دل مضطر بہلانے کو نبی کا نام کافی ہے۔